اسی وجہ سے نہیں مانتی کہ ان کے دلوں میں، ان کے پیٹوں میں رزق حلال نہیں ہے، خود نماز پڑھتے نہیں ہیں، خود حلال کھلاتے نہیں ہیں، اور پھر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، پھر ایسا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو غلط تو نہیں کہہ رہا، لیکن پھر ایک شرط ہے کہ نیت بھی کر کے جائیں گے کہ ہم نہ تو نماز چھوڑیں گے۔ آج یہ محفل جو لگائے بیٹھے ہیں، کسی نے حضرت علی سے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ، حضور ہماری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ خود دلیل آپ نے فرمایا کہ جب ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری پہ دل آ جائے تو سمجھ لینا پچھلی قبول ہے، اور جس کو لگے کہ ہماری محفل قبول ہے اسے اٹھ کے نماز پڑھے۔ جس کی نماز ہوئی، جس نے نماز پڑھی صبح کی، وہ یقین کر لے کہ رات کی محفل بھی قبول تھی، ہمارا آنا بھی قبول تھا، ہمارا سننا بھی۔ تیسری بات، ہمیشہ ایک صحابی ہے، عرض کی محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرابی پیتا ہوں، برا کام بھی کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، کوئی نسخہ دیجیے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا نسخہ دیا، وہ نسخہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی بھی جھوٹ، کبھی بھی جھوٹ۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ کیا ہے؟ سچ بولنا۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا۔ جب سرکار نے فرمایا نا، تو وہ جب شراب کے قریب گیا نا تو شراب پکڑ کے چھوڑ دی، کہ جب مجھ سے سرکار پوچھے کہ شراب تو نہیں پی تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، شراب چھوٹ دی۔ برے کام کرنے لگا تو پھر ذہن میں خیال ہے کہ جب سرکار سوال کرے گا یہ کام تو نہیں کیا تھا، میں کس منہ سے جھوٹ بولوں گا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے وہ کبھی برے کام نہیں کرتا۔ آخری بات اس کے ساتھ ریلیٹڈ کرتا ہوں، کہا جاتا ہے سچ کڑوا ہے، ایسے مانتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے نا کہ سچ کڑوا ہے۔ اگر سچ کڑوا تھا تو میرے محبوب بھی سچ بولتے ہیں، کیا میرے محبوب سے بڑھ کے کوئی سچا تھا؟ اس کا مطلب ہے سچ کڑوا نہیں ہے، انداز غلط ہے۔ جب انسان خوبصورت لفظوں کے ساتھ کسی کو سمجھاتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، محبوب نے فرمایا آدھی جو انسان کی نیکیوں کی کمائی ہے نا، مسکرا کے بولنا ہے۔ تو جب انسان سچ بھی بولے، انداز بھی خوبصورت ہو، تو یقین جانے اگلے کو سچ کڑوا نہیں لگتا، بس ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے۔ تو سچ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، کڑوا کبھی بھی۔ یہ کسی اور بندے کی بنائی ہوئی بات ہے کہ سچ کڑوا، اگر سچ کڑوا ہوتا تو سرکار کبھی صادق نہ کہلواتے۔ آپ کا پہلا لقب ہی کیا تھا؟ صادق۔ کافر کہا کرتے تھے یہ صادق ہے، سچ بولتے ہیں، لیکن سچ بھی کیا انداز خوبصورت تھا۔ اس انداز میں فرماتے صحابی تھے، وہ مسجد نبی میں آگے تو انہوں نے وہیں پہ چھوٹا کشا کر دیا، صحابہ کو جلال غصے میں مار نہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ نیا ہے، اس کو جانے دو، پانی ڈالیں۔ پانی ڈالا گیا، صاف کر دیا گیا۔ پھر سرکار نے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرتے۔ اب یہ بھی انداز ہے، اب ہمارا بھی انداز ہے، مسجد میں کسی کی بیل موبائل کی ٹون بج جائے نا تو بیچارہ نماز ختم ہونے سے پہلے دل کر بھاگ جائے، کیونکہ جب نماز سلام کرنا ہے تو سب اس کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے۔ تو مجھے بتائیں ہم نے نمازی کو بھگایا ہے، سمجھایا نہیں ہے؟ تو سچ بولنے میں بھی انداز ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی گفتگو سے بچانا ہوتا ہے، یا خاموش رہو، بولو تو خوبصورت بولو۔ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا، اس نے جاتے جاتے اپنے استاد سے ایک لفظ سنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، بادشاہ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان کہ میرا بیٹا بولتے ہی نہیں ہے۔ بہرحال بڑے ٹوٹکے کیے، تعویذ جیسے آج کل گھروں میں ہوتا ہے نا، کھاتے خود حرام ہیں، غلطیاں خود کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بچوں پہ کوئی تعویذ ہو گیا، مذاق کر رہی ہے۔ یقین جانے رب کی ناراضگی ہے۔ جس شخص کے یا جس عورت کے جس کے بھی مائنڈ میں آتا ہے کہ تعویذ ہوا ہے، وہ سمجھ لے کہ سونا رب اس پہ ناراض ہے۔ جب رب راضی ہوتا ہے نا تو یہ ٹینشن ہی نہیں دیتا۔ بہرحال بادشاہ نے بڑے ہیلے اٹھتے کی، بڑے کوئی ڈرامے کے لیے بول پڑے، نہیں بولا۔ کسی حکیم نے کہا کہ اس کو سیر کے لیے بھیجا، تو نہیں بول پڑے گا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی لگایا، سیر پہ چلے گئے۔ اب وہ شخص کیا دیکھتا ہے، کافی دن گزر گئے تو ایک دن کیا دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر نا فاختائیں بیٹھی تھیں، یہ گھگیاں جسے کہتے ہیں، فاختہ بیٹھی۔ شکاری وہاں پہ آیا، فاختہ خاموش رہی۔ اس شکاری نے دیکھا کہ اوپر کوئی پرندہ نہیں ہے، وہ آگے چلا، پیچھے سے فاختہ بولی۔ پیچھے سے جب فاختہ بولی تو شکاری پلٹا، شکاری نے کمان کھینچی، اس کو مار دیا۔ جب اس کو مارا نا
تو وہ بادشاہ کا بیٹا بول پڑا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا کہ جو بولتا ہے مارا جاتا ہے، اگر یہ فاختہ چپ رہتی تو شکاری سے بچ جاتی۔ بات سمجھے؟ واپس آتے ہیں، بادشاہ کو غلام بتاتا ہے کہ حضور آج یہ معاملہ بنا۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا، اس نے جان بوجھ کے ڈرامہ کیا ہوا، چپ کیے ہوئے، اس نے اپنے جلاد کو لگا اس کو الٹا لٹکا کے کوڑے مارے۔ جب اسے الٹا لٹکا کے کوڑے مارے گی پھر کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ فاختہ بولی تھی اس کو بھی مار پڑی، میں بھی بولا تو مجھے بھی مار پڑا۔ من صمت نجات، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ جب بولو تو اتنا پیارا کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے، جب بولو تو اتنا مزے کا کہ جانے کے بعد بھی وہ دعائیں کریں۔ تو میرا فقط اس محفل کا فقط یہی درس ہے، اپنے دل میں سما کے جائیں، اپنے من میں دعائیں کر لیں، من میں تو نیت کر لیں ربا نماز نہیں چھوڑیں گے، جس کے حرام نہیں کھائیں گے اور کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ان باتوں کو ہمارے دلوں میں سمائے، ہماری زندگی کو اسلام کے مطابق گزارے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بزم نبی میں بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا، تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا۔ حضرات گرامی قدر، یادگار اسلاف خطیب پاکستان عزت مآب صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا مفتی سنان اقبال تیمور صاحب جی تشریف خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور دونوں اساتذہ نے جو پیغامات دیے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی جلدی اپنے لکھے ہوئے چند شعر بارگاہ ابوبکر صدیق میں، ابھی اصدق کا بھی ذکر ہوا، صادق کا بھی ہوا، صدیق کا بھی ہوگا۔ یہ بس جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور میرے پاس روز قیامت کچھ بھی نہ ہوا تو میرا اللہ ہو سکتا ہے مجھے نشار کے صدقے معاف فرما دے۔ سماعت کیجئے، میرے شعر ہیں اس لیے ایزی نہیں لینا، ذکر ابوبکر صدیق ہے، داد بھرپور چاہیے۔ ایک دفعہ ان کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ بس آپ سے دعا چاہیے، کوئی دو تین چار روایات کا بھی میں نے سہارا لیا ہے، آپ نے دعا کرتے جانا ہے۔ بس سماعت کیجئے کہ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ تو آگے چلو، اس سے کم گاڑی نہیں چلے گی۔ آپ سنتے جائیے کہ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی، لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو، لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو، پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی، لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو، پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی۔ اور قرآن ثانی اسنین احمد نے کہا صدیق، قرآن ثانی اسنین احمد نے کہا صدیق، بیاں ہو اس سے بڑھ کے شان کیا صدیق اکبر کی، بیاں ہو اس سے بڑھ کے شان کیا صدیق اکبر کی، وہ جس کے نام پہ حیدر نے رکھا نام بیٹے کا، وہ جس کے نام پہ حیدر نے رکھا نام بیٹے کا، وہی تو شخصیت ہے دلربا صدیق اکبر کی۔ اور قلم سے کام میں نے دو لیے ہیں زندگی ساری، علی کی منقبت لکھی ہے یا صدیق اکبر کی، علی کی منقبت لکھی ہے یا صدیق اکبر کی۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، وہ جن کے حجرے کے اندر نبی آرام فرما ہے، آج بھی وہ جن کے حجرے کے اندر نبی آرام فرما ہے وہ بھی بیٹی بی بی عائشہ صدیق اکبر کی، ہے وہ بھی بیٹی بی بی عائشہ صدیق اکبر کی۔ اور استاد جی آپ کی دعاؤں سے قیامت تک آنے والے رافضین کا منہ بند کر دیا میں نے یہ شعر لکھ کے، اگر ہے کوئی مائی کا لال تو اس کا رد پیش کر سکے، شاید سب کے لیے نہ ہو لیکن آپ سے دعا ضرور ملے گی۔ تاریخ کا حوالہ آپ کے حوالے کہ جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے، جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے، جو پوچھا نسل ہے کس کی کہا صدیق اکبر کی، جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے، جو پوچھا نسل ہے کس کی کہا صدیق اکبر کی، اور علی نے اس کو ہی دینا ہے پروانہ رہائی کا۔ روایت پیش کر رہا ہوں شعر میں، ایک لفظ آئے گا ملا محبت کو کہتے ہیں، علی نے اس کو ہی دینا ہے پروانہ رہائی کا، کس کو کہ جس کے قلب میں ہوگی ملا صدیق اکبر کی۔ اب اس توقیر صاحب اللہ آپ کو توفیق دے، آپ نے پہلی محفل کرائی ہے لیکن جب تک دوسری کرائیں گے اس وقت تک اگر اس شعر کی گونج آپ کے کانوں میں نہ رہی تو پھر میں نے کیا پڑھا، سننے والوں نے کیا سنا۔
آپ حیران ہو جائیں گے کہ خاموشی ایک دم طوفان میں کیسے تبدیل ہو گئی. آپ یقین کیجئے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. جو ساری زندگی نہیں بولا وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بولے گا. شعر پیش کر رہا ہوں کہ عمر عثمان علی نے بات یہ ہم کو بتائی ہے کیا. عمر عثمان علی نے بات یہ ہم کو بتائی ہے. حیا والے ہی کرتے ہیں حیا صدیق اکبر کی. حیا والے ہی کرتے ہیں حیا صدیق اکبر کی. اور پتہ خود کا نہیں جس کو بھلا وہ کیا بتائے گا. 40 روپے کی ایک چھوٹی سی کتاب پہ جو اپنا عقیدہ بنا لے, جو راوی ڈھونڈنے لگے تو راوی ملے نہ, کوئی مستند بات نہ ملے, پھر ان لوگوں سے ہم نے کیا حوالے لینے. توجہ چاہوں گا کہ پتہ خود کا نہیں جس کو بھلا وہ کیا بتائے گا. ہاں علی سے پوچھ کے ہے شان کیا صدیق اکبر کی. علی سے پوچھ کے ہے شان کیا صدیق اکبر کی. اور یہی سرمایہ ہے اشفاق کا دنیا و محشر میں, مودت آل زہرا کی بلا صدیق اکبر کی. مودت آل زہرا کی بلا صدیق اکبر کی. جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے جو پوچھا نسل ہے کس کی, کہا صدیق اکبر کی. اتنی بات ہی سمجھ آ جائے تو عقیدے درست ہو جائے. لیکن یہ بدبختی ہوتی ہے, حضور کو دیکھ کے کم و بیش 1,24,000 صحابی ہو گئے, لیکن ابو جہل ہی رہا. یہ مقدر کی بات ہے. اللہ پاک جس کے مقدر میں راہ راست میں آنا لکھ لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر, گلا تر کر لیا حافظ صاحب نے اور تیور بتا رہے ہیں, ارادہ ہے جنگ کا. ابھی ماشاءاللہ محفل پڑھ کے آئے ہیں. سیکنڈ لاسٹ نخاد رسول آج کا مقطع محفل انجمن دربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنخان ہوں گے. تشریف لاتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت لہجہ, ایک موم صفت دیکھنا پگھلائے گا پتھر, اس صاحب کردار کو آنے تو دیجئے. عزت مآب جناب حافظ محمد ولید صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت حاضری کا آغاز فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر. تھوڑی اور کوشش کیجئے, یقین کریں ہر محفل بڑی ایمانداری سے پڑھتے ہیں, لیکن آج آپ نے 3-4 محفلوں جتنا میرا زور لگوا دیا. لیکن شفیق صاحب نے پہلی محفل کروائی ہے تو انشاءاللہ کنجوسی نہیں ہوگی. ایک دفعہ تو ہاتھ اٹھائیے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثی. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکا یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ. آ